بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ حسن ایوب تھے، سپریم کورٹ کی کارروائی بتا رہے تھے۔ تو جناب تک کی صورتحال کل 1 بجے لارجر بینچ سپریم کورٹ کا اس مقدمے کی سماعت کرے گا، اور اس وقت تک جو کچھ ہو چکا وہ ایز اٹ از رہے گا، اور تمام اداروں کو، تمام ریاستی اداروں کو خبردار کیا سپریم کورٹ نے کہ کسی قسم کا ماورائے آئین اقدام وہ نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ مظاہرہ کریں گے۔ چودھری صاحب، جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، کیونکہ یہ قضیہ بنا ہے او میمو جو لیٹر گیٹ ہے، یعنی خفیہ مراسلہ دھمکی آمیز، اور اس پہ ڈپٹی اسپیکر نے اسی کی بنیاد پہ اس کو ڈسپوز آف کیا، ڈس الاؤ کیا تحریک عدم اعتماد کو، اور قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق اب تحریک عدم اعتماد جڑی ہوئی ہے اس خفیہ مراسلے کے ساتھ، اور یہ بیرونی ایلیمنٹ اس میں انوالو ہے۔ پھر ڈپٹی اسپیکر نے باقاعدہ طور پہ ایک 4 پیج کا 3 پیج سے زیادہ کا ایک آرڈر جاری کیا، جس میں ڈپٹی اسپیکر نے بتایا اپنی رولنگ کے بارے میں کہ آج 3 اپریل 2022 کو وزیر قانون و انصاف فواد چودھری نے پوائنٹ آف آرڈر پر ڈپٹی اسپیکر کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کرائی کہ نارمل حالات میں آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے قرارداد پیش کرنا ارکان کا حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین کا آرٹیکل 5 کے مطابق ریاست سے وفاداری کا اظہار ہر شہری کا بنیادی فریضہ ہے۔ انہوں نے پاکستانی سفارتکاروں کی غیر ملک کی ریاست کے حکام سے ملاقات کا ذکر کیا۔ انہوں نے پاکستانی سفارتکار کی غیر ملکی ریاست کے حکام سے ملاقات کا ذکر کیا، اور وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے غیر ملکی ریاست کے عزائم سے بھی آگاہ کیا۔ آئین کے آرٹیکل 54(3) کے تحت اپوزیشن ارکان کی جانب سے 8 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن کا نوٹس اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروایا گیا۔ اسی تاریخ کو یعنی 8 مارچ کو 2022 کو ہی رول 37 آف قومی اسمبلی رولز کے تحت وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نوٹس قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرایا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ 2022 کو منعقد ہوا، جسے فاتح خوانی کے بعد 28 مارچ 2022 تک ملتوی کیا گیا۔ اسی روز آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت دی گئی، جس کے بعد اجلاس 31 مارچ اور پھر 3 اپریل تک ملتوی کیا گیا۔ اسی دوران وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے اندرونی معاملات اور پارلیمانی امور میں غیر ملکی مداخلت کا واضح انکشاف کیا۔ بعد میں تفصیلات سامنے آئیں کہ ایک اہم غیر ملک کے دارالحکومت میں تعینات پاکستانی سفیر نے 7 مارچ 2022 کو ایک سرکاری مراسلہ بھیجا، جو اس اہم غیر ملک کے اعلیٰ حکام کی ملاقات اور بات چیت کی تفصیلات پر مبنی تھا۔ اس مراسلے کا لب لباب یہ تھا کہ وہ غیر ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا تھا۔ اس کا بنیادی ٹارگٹ وزیر اعظم عمران خان تھے۔ حالات سے واضح ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد، غیر ملکی مداخلت اور پاکستان میں تعینات اس ملک کے سفارتکاروں کی سرگرمیوں میں ایک سلسلہ، ایک کنیکٹیوٹی موجود ہے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت نیشنل سیکورٹی کمیٹی اجلاس میں وفاقی کابینہ کے کچھ ارکان، چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، انٹیلیجنس چیفز موجود تھے۔ انہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت پر بریف کیا گیا، اور یہ ریکارڈ پر ہے۔ وفاقی کابینہ اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی اجلاس کے بعد پاکستان نے متعلقہ ملک سے باضابطہ احتجاج کیا۔ یہ وہ رولنگ ہے جس کے تحت آج تحریک عدم اعتماد کو فارغ کر دیا گیا چودھری صاحب۔ تو اب یہ معاملہ مجھے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ سارے کا سارا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ جی اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو کس حد تک کتنی دور اس کی ڈیپتھ میں جائے گی، اور اس کے اوپر کوئی جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیں گے کہ بھئی یہ سازش کس طرح ہوئی، یہ مراسلہ آیا، اور اس کے اندر جو پاکستانیوں کے نام ہیں کہ یہ کردار ہے جو پاکستان کی اپنی حکومت کو امریکہ کے یا کسی کے کہنے پر یعنی برطرف کرنے میں ملوث ہوئے، اور پیسہ کس نے دیا، اور سندھ ہاؤس میں کیا ہوا، اور دوسرے سامنے ہوٹل میں کیا ہوتا رہا، اور آج کیا ہوا۔ تو اگر تو وہ تفصیلات میں جائیں گے، یا وہ صرف اس حد تک رکھیں گے کہ آیا
स्पीकर जो है वो विद इन इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे या नहीं थे, और अगर जब उन्होंने रूलिंग दे के इसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम इत्मीनान मौजूद नहीं थी। उन्होंने एडवाइस दे के असम्बली जो है वो तोड़ दी, और इस वक्त पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, जिसका कि साबर शाकर बड़ी दफा कह चुके थे कि ये पूरी टर्म नहीं करेगी। तो आज पहली ईंट उसकी लग गई है कि अब अगले 6 महीने में किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबी देर तक ना खींचा। बिल्कुल जी। नंबर 2, दूसरा ये है कि जिन जिन लोगों के, जिन अनासर के, जिन गुमाश्तों के, जिन सियासतदानों के, जिन मेंबरान के इस मरासले की रूह से किरदार सामने आए हैं, इस वक्त तक रियासती अदारों ने और हुकूमत ने उनके खिलाफ मुकदमे दायर करके, उनकी गिरफ्तारियां करके तफ्तीश क्यों नहीं की? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और तीसरा बड़ा अहम सवाल है साबर शाकिर साहब, आप भी अल्लाह के फजल से मुहब्बे वतन है, हम भी नाचीज, यही अपने आप को बहुत अपना फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं, और हमें पाकिस्तान से, फौज से और अपने अदारों से बे इंतहा यानी उनका एहतराम है और उनसे प्यार है। अब आपसे मैं ये कहूंगा कि एक बहुत घिनौनी साजिश हो रही है। आप तो उस साजिश को रो रहे हैं ना जो पहले चली है। नहायत घटिया लेवल पर उतर के प्रोपागेंडा कह ले, सोशल मीडिया कह ले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विस्परिंग कैंपेन, फौज को और पीटीआई और इमरान खान को लड़ाने की कोशिश हो रही है। आप इन लोगों का कला कमा करने के लिए क्या कर रहे हैं? सर, ये तो अफवाज पाकिस्तान ने करना है और पीटीआई की क़यादत ने करना है। उसमें उनके बहुत आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं, बराह रास्त आना जाना है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि कम अज़ कम। आपको इसकी स्मेल आई है कि नहीं? सर, ये स्मेल नहीं, बल्कि काफ़ी मामला ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुका है। और वो जो पाकिस्तान दुश्मन है, फौज के दुश्मन है, वो इनकी गोद में बैठ के जाके पिंडी में, उनसे ये क्या तवक्को रखते हैं? साहब, एक होता है एक बंदा दाढ़ी वाला है और एक बगैर दाढ़ी के। मर्दम शनासी, एक होता है मर्दम शनासी। जो मर्दम शनास ना हो तो उसके साथ फिर यही होता है। मर्दम शनास होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अक्ल भी दी है, सब कुछ दिया है, इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हैं, सब कुछ जानते बूझते हुए भी अगर खुद इरादतन किसी गड़े में जाना हो तो फिर इसको बदकिस्मती कहते हैं। सोचना चाहिए कोई भी कदम उठाने से पहले, क्योंकि माजी को हमेशा सामने रखना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो दीजिए। अल्लाह हाफिज़।